روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ایمان باللہ کے حوالے سے ایک یہ ترتیب ہے، تسلسل ہے، لیکن اس میں ذیلی جو موضوعات ہیں اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں سوالات قائم کرنے کی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کسی شخص کو اگر اس کی ذات میں ہم وہ صفات دیکھیں کہ جو اس کا نام ہے، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو باسم مسمى نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو نام ہے اسی لحاظ سے آپ کی شخصیت نظر آ رہی ہے۔ اگر رحیم ہے، عبد الرحیم ہے، اور اس میں ترحم ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت مبارکہ ہے یہ اس بندے کو جو ہے اس سے متصف نظر آ رہا ہے، اور اس میں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور وہ نام کہ عمومی طور پر جو رکھے جاتے ہیں اور اسے برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو رکھا جائے، اور پھر اس سے وہ خوبصورت اثرات، وہ مبارک اثرات جو ایک انسان پر مرتب ہونے چاہیے، اس کے حصول کے سبب اور اس کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ کی ذات پر بات ہوتی ہے اور صفات پر بات ہوتی ہے۔ صفت میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور نہ جانے کتنی صفات ایسی ہے کہ جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس کی مختلف کیفیات ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر اسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے اسے اوراد و وظائف کی صورت میں تعلیم بھی فرمایا کہ فلاں چیز فلاں اتنی بار پڑھ لی جائے تو یہ اس کے فوائد ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ہمیں آج جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب یہ نام رکھتے ہیں تو ان ناموں کی جو صفات ہے، اللہ رب کریم کی جو ناموں کی صفات ہیں اور ان صفات کی جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ المتکبر ہے جیسے، تو المتکبر میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، الرحمن ہے تو رحمان میں انشاءاللہ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا پروگرام دیگر پروگرامز کی طرح بہت معلوماتی، بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوگا، اس حوالے سے کہ آج کے پروگرام کو جو ہے صفات کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کرنے کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ حافظ اویس احمد صاحب، جو کہ ممتاز و معروف عالم دین ہیں، اب الحمدللہ مستقل حصہ ہیں ہمارے اس پروگرام کا، اور گاہے بگاہے دیگر پروگرامز میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے استاد محترم، اور آپ کے میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، بہت ماشاءاللہ آپ کے تلامذہ کا ایک سلسلہ اتنا دراز ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی بہت سے آپ کے تلاميذ ہیں کہ جو ماشاءاللہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر جو سر کا ایک ماشاءاللہ ایک وسعت ہے سر کے مطالعے کی، وہ ایسی ہے کہ جس سے بہت سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، اللہ رب کریم کی ذات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، صفات کے حوالے سے، تو کیا فرمائیے گا اس کی؟ میں چاہتا ہوں ابتداً اگر وضاحت ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ہم مزید جب اس پروگرام کو اگلے مرحلے میں داخل کریں تو اس سے ہمارے ناظرین کو بہتر مواد جو ہے وہ مل سکے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور پھر اس کی صفات، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ عموماً اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں ہم عموماً جو ہے گفتگو جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ دونوں میں ظاہر ہے کہ فرق ہے، ایک اس کی ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو اللہ پاک اس ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، یعنی اگر اس کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ
الفاظ جو علماء کرام نے بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ وہ ذات اس کی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، واہ، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ ہے واجب الوجود۔ حی القیوم، اللہ۔ دوسری اس کی جو ذات کے حوالے سے بات ہے وہ یہ کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، یعنی رئیس بھائی ہر اچھی صفت صفت کمال کہلاتی ہے اور ہر صفت کمال کا اس میں ہونا ضروری ہے، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اور نمبر 3 اس کی ذات کے حوالے سے وہ تمام عیوب، تمام نقائص جو عیب کہلاتے ہیں یا نقص کہلاتے ہیں، ان تمام عیوب سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو واجب الوجود، تمام کمالیہ صفات کا جامع اور تمام عیوب سے پاک، یہ ہے ذات خداوندی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذات خداوندی کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، کسی جہت میں نہیں ہے، جیسے انسان کی 6 جہات ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ کسی جہت میں نہیں آ سکتا، جہات سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے پاک ہے، تجسیم سے پاک، تجسیم سے وہ بالکل پاک ہے، اور مکان اور مکانیات سے پاک ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مکان میں ہوتا ہے، وہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے۔ تو یہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے ماورا ہے، حدود و قیود سے ماورا ہے۔ تو پھر جو حدود و قیود سے ماورا ہو، سوچ اور سوچ کی دائرہ کار سے ماورا ہو، فکر سے ماورا ہو، تو اسی کی شان ہے، اسی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ۔ جو پھر اتنی بلند ذات ہے کہ جو پہنچ میں ہی نہیں ہے، تو اس کی نعمتوں کے بارے میں تو غور و فکر کیا کرو، اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ اب جب اس کی ذات پہنچ سے باہر ہو گئی، غور و فکر سے ہی باہر ہو گئی، تو بھائی ڈسکس کس چیز کو کریں؟ تو اس نے خود بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس کی ذات ماورا ہے، اس کی صفات کو تم سمجھ سکتے ہو، اس کی صفات کے مظاہر تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کی بہت پیاری پیاری صفتیں ہیں، بہت پیاری پیاری شانیں ہیں، جو اس کے نام بھی ہیں۔ ایک اس کا ذاتی نام ہے جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جیسے 99 نام عموماً ذکر کیے جاتے ہیں، یہ جتنے اسما ہیں وہ اس کی کسی نہ کسی شان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ بنیادی صفات میں ایک قدرت ہے، ایک حیات ہے، ایک اس کا سمیع ہونا ہے، ایک اس کا بصیر ہونا ہے، یہ اس کی بنیادی صفات میں سے جو ہر جگہ ہمیں شامل نظر آتی ہیں۔ وہ قدرت رکھنے والا ہے اپنی صفت کے اعتبار سے، دنیا کی ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، جس چیز میں جو تاثیر ہے وہ اسی کی عطا کردہ ہے۔ اگر وہ چاہے کہ انسان کی آنکھ نہ دکھائے تو نہ دکھائے، اگر وہ چاہے آنکھ سننے لگ جائے تو سننے لگ جائے، اگر وہ چاہے لاکھ آنکھیں ہوں اور دن کی روشنی میں پہاڑ نظر نہ آئے تو نہ آئے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اپنی صفت قدرت کے ساتھ وہ جلوہ گر ہے، اور ہر جگہ اس کے مظاہر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی صفات کی جب معرفت ہوتی ہے وہی اس کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، کیونکہ ذات تک تو لوگ اس کو عارف باللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ عارف جو آپ اس کے رزاق ہونے کو پہچان جائیں، اس کے رحمان ہونے کو پہچان جائیں، رحیم ہونے کو پہچان جائیں، آپ اس کی صفتوں کی تلاش میں، صفتوں کی جستجو میں رہیں، دنیا میں اس سارے مظاہر اس کی صفتوں کے ہیں، جیسے جیسے اس کی صفتیں معرفت میں آتی جاتی ہیں تو بس یہی اس کی معرفت ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنی پہچان عطا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ایک انسان اپنے رب سے تعارف اور انٹروڈکشن اس دنیا میں کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور آپ جتنا وقی مطالعہ رکھتے ہیں اتنا ہی شعر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سر جب شعر کی تشریح فرماتے ہیں اور تفہیم فرماتے ہیں تو بہت سی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ تو سر موجود ہیں، اور مفتی صاحب نے جس طرح کلام کا آغاز فرمایا ہے وہ حمد کے چند اشعار آ گئے میرے ذہن میں کہ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، سبحان اللہ، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں،
خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، سبحان اللہ. خود نمائی تیرا کیا دستور کہنے. کہ معبود ہے تو، بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، واہ. بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود کیا ہے تو، کہنے. قرب اتنا واہ کہ میری جان میں موجود ہے تو، لائق حمد تیری ذات واہ. کہ محمود ہے تو. ناظرین محترم، یہ وہ اشعار ہیں کہ جو حمدی اشعار، نثر میں اللہ کی حمد بیان ہو گئی تو منظوم بھی پیش کرنی ضروری تھی. وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ جو 99 اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ہیں، تو کیا وہی ہیں یا اس سے زائد بھی اور ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے، چونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسماء الحسنہ پڑھے جاتے ہیں یا ریکارڈڈ ہم سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے، یا ایک کسی عام ذہن کے شخص میں یہ بات ہوگی کہ شاید صرف 99 ہی نام ہے، وہ صفاتی نام کے جو عمومی طور پر رکھے بھی جاتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. پروفیسر انوار مزئی صاحب موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ایمان باللہ موضوع تو یہ ہے، لیکن اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس کے حوالے سے ابتداً بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے بنیاد فراہم فرما دی. میں نے وقفے پر جانے سے قبل یہ سوال قائم کیا تھا کہ جو 99 اللہ رب کریم کے 99 صفاتی نام جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو سر کیا یہی نام ہے یا اس سے زائد تعداد ہے اس کی؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب کی گفتگو سے جو پرت کھلے اور جو یوں بھی تاریخ کا حصہ ہیں، ان میں ایک بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ کہ یہ اللہ یہ ذاتی نام ہے اور یہ کائناتی نام ہے. یہ سر کیا اسلام آنے سے پہلے سے موجود ہے، اس لیے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اور جتنے بھی صاحبان کتاب تبدیلی کے باوجود اپنے اپنے جو مسجود ان کے تھے ان کے اوپر جسے کہتے تھے وہ اللہ ہی کہتے تھے. ایسا کوئی ایک ہے کہ جو ان سب کے اوپر حاوی ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ ایک قدیمی چیز بھی ہے، اور اتنی قدیمی چیز ہے کہ اس کا ادراک ہر قوم کو موجود ہے کہ کوئی ہے. اب اس وہ کون ہے، یہ آ کے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ ذاتی نام ہے. ایک تو بنیادی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب باقی چیزیں رہ گئیں، صفاتی نام اس پر ہم آ رہے ہیں. حضرت نے بھی تھوڑا سا اشارہ فرمایا. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صفاتی نام ہماری تربیت کا اور تعلیم کا حصہ ہے. اچھا سر. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی صفات رکھتا ہے، اور ہم اس پر غور کریں تو پتہ چلے کہ ایک ذاتی نام کے علاوہ جو اس کے اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، وہ کون کون سے ہیں. اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کے اوپر جو محیط ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی حمدیہ اشعار فرمائے، تو یہ تو طے ہے کہ ہم اسی کو سزاوار ہیں. بے شک. اور جب اس کو سزاوار ہے تو کیوں ہے؟ یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ وجہ کائنات میں پہلے بھی اور آخر تک کوئی وقت کا تعین نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لامکاں کا مکی ہے یا وہاں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکان ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. مکان بڑا ہوتا ہے اور مکی چھوٹا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مکان میں آئے، اس لیے لامکاں ہی اس کا مقام ہے. اور وہاں بھی جانے والے وہی ہیں کہ جو اس جگہ جا سکتے تھے، سدرۃ المنتہا. کیا بات. تو اب آ جائیں کہ باقی تو پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں کہ 99 نام جو بتائے جا رہے ہیں صرف وہی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاریخ میں ایک تو یہ بات آتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، اور کچھ نے تو کہا ہے کہ یہ سینکڑوں میں، کچھ نے تو یہ تک کہا ہے کہ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنا ہی نام ہے. اس لیے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک وصف، اور اس وصف کا جو واصف ہے وہ اللہ رب العزت، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اب جہاں تک 99 کے عدد کا تعلق، ذرا تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 99 نام جو ہیں
ان میں اور کچھ لوگ نہیں بلکہ اکثریت یہ ہے کہ اللہ اس میں شامل نہیں، اس لیے کہ اللہ ذاتی نام ہے. ذاتی. لیکن بعض لوگوں نے بعد میں اللہ کو جب شامل کیا، خاص طور سے الغزالی نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 99 کا عدد برقرار رکھا اور 67واں جو صفاتی نام ہے اس کو 68ویں کے ساتھ شامل کر دیا. اچھا. واحد اور احد، واحد اور یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے. واحد اور احد، اور اس کی تشریح اتنی اچھی فرمائی، بتائی کہ واحد ایک ہے ٹھیک ہے. اور ایک تو ہے، اس لیے کہ یہاں سے وہاں تک ہم جب کہہ رہے ہیں رزاق، اس کے علاوہ کوئی رزاق. ہے ہی نہیں کوئی، بے شک. اسی طرح باقی صفات کے ساتھ کریں کوئی اور ہے ہی نہیں ان سب صفات کے ساتھ. اور ان صفات میں تو دونوں چیزیں شامل کی گئی ہیں، یعنی مثبت بھی منفی بھی بتانے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ قہار بھی ہے، غفار بھی ہے. تو ایسی صورت میں آگے جا کے انہوں نے کیا کہا کہ احد جو ہے اس کو رکھا جائے واحد کی جگہ، اس لیے کہ احد کا مطلب ایک بھی ہے اور یکتا بھی ہے. یکتا بھی ہے. بہت عمدہ. تو اس کو شامل کیا جائے، اور اس کو شامل کرنے کے بعد 99. لیکن بہرحال اگر اللہ کو شامل کیا جائے تو اور اگلی بات جلدی سے میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک مزید کا تعلق ہے اس کے دو مکاتب فکر ہیں. جی فرمائیے. ایک معتزلہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صفت ایسی سامنے آ رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی کیفیت کو مزید واضح کرے تو اس نام کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لیکن غزالی اس سے اتفاق کاملتاً نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا، بلکہ توسیعی انداز میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اسے قبول کیا جائے، ایک اضافی اعتبار سے نہیں. واہ واہ. اس دونوں میں فرق ہے، اضافہ الگ ہے، توسیع الگ ہے. توسیع الگ ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہم یہ آخری بات میں عرض کروں کہ ہم اصل میں صفات ہی سے اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کہ کائنات کا کے اوپر پورا کا پورا جسے کہیں احاطہ ہے. ذات اب ہم سمجھ اس لیے رہے ہیں، میں نے پھر پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے ساتھ نہیں، مثلا عارف نہیں کہا جا سکتا. اللہ رب العزت کو عارف نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عارف جو ہے وہ اکتساب کی منزل سے گزرتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی اکتساب سے کی طرف جانے کی بات نہیں ہے. باقی سب اس سے کسب کرتے ہیں، وہ کسی سے کسب نہیں کرتے. واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. سر بھی جب جواب دیتے ہیں، جواب عنایت فرماتے ہیں تو بہت سی پرتیں کھل جاتی ہیں. اور سر نے بڑی خوبصورت ایک بات اپنی دوران جواب ارشاد فرمائی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی ذات کا ادراک چاہتا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. جو ذات انسانی فکر سے ماورا ہے، خیال سے ماورا ہے، ادراک سے ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے، تو اس کی صفات کو پیش نظر رکھ کر اس ذات یعنی رحمان، وہ کیسا رحمان ہے، وہ رحیم تو کیسا رحیم ہے، اگر انسان جاننا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمائی کمال ہے. اچھا، اب دو صفاتی جو نام ہے الرحمن الرحیم، ان کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا. پھر یہ کہ یہ دونوں جو اللہ رب کریم کے اسماء مبارکہ ہے، یہ کن صفات کے مظاہر ہیں؟ میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اللہ پاک کے اسماء میں سے، صفاتی ناموں میں سے نمایاں ترین اسماء ہیں. اور جب اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا ہے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں تو 4 صفتوں سے کرایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جس کے لیے ساری حمد ہے. نمبر 1 وہ رب العالمین ہے. الرحمن رحمان ہے. الرحیم رحیم ہے. مالک یوم الدین مالک یوم الدین ہے. تو جن 4 صفتوں سے اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے ان میں سے 2 صفتیں اس کی رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کا جو بیسک حروف ہیں وہ تو را حا میم الرحم دونوں میں پائے جاتے ہیں. البتہ دونوں کے وزن میں فرق ہے اور معنی و مفہوم میں فرق کیا علماء نے. رحمان کے معنی میں وسعت ہے، اس کے معنی میں عموم ہے. رحمان وہ ہے جو کافر پہ بھی رحم کرتا ہے اور مومن پہ بھی رحم کرتا ہے، اس کے عمومی معنی میں یہ چیز شامل ہے. اور رحیم وہ ہے کہ جو جس کا تعلق، جس رحمت کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے. تو یہ رحمان کا جو معنی ہے اس میں گویا وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، اور جو رحیم ہے وہ خاص ہو گیا.
رحمان میں رحمت عامہ ہے اور رحیم میں رحمت خاصہ ہے. کیا بات. پھر اس کی جو رحمت کے مظاہر کی آپ نے بات کی تو اس کی رحمت کے بہت سارے مظاہر ہیں، بلکہ اس کی یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو اس کی باقی تمام صفات کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے. محیط ہے. اس کی صفت غضب بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مگر وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. کیا بات. تو جب اس کی رحمت جو ہے غضب پہ سبقت لے گئی تو وہ زیادہ غالب ہے زمانے میں، اور ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس کی رحمت کے ہی مظاہر نظر آتے ہیں. اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے. پیدا کر کے اسے چھوڑا نہیں، اس کے پیچھے انبیاء کرام کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو مجھ تک پہنچاؤ بھی، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اس نے رزاق ہو کر رزق کے لیے اہتمام کیا تو بارش برسائی، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے بندوں کو اس پانی کے ذریعے اپنا رزق عطا فرما رہا ہے. اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ماں کو پیدا کیا ہے. اگر وہ ماں شیرنی کی شکل میں بھی ہے جس کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، وہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحیم کا مظہر ہے وہ، رحمان کا مظہر ہے وہ. تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور کائنات ساری اس کی رحمتوں کا مظہر ہے. اور آخری جملہ کہوں کہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر وہ ہے جسے اس نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کیا اچھا اپنے جواب کو مکمل کیا اور کمال انداز میں. ناظرین محترم، اللہ رب کریم کے اسماء مبارکہ میں المتکبر بھی ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو کس طرح ہم چاہیں گے سر اس پر کچھ کلام فرمائیے گا کہ اس صفت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کس طرح یہ صفت اس سے یہ صفت جو ہے متصف نظر آتی ہے، کچھ فرمائیے گا اللہ رب کریم کے حوالے سے. علامہ صاحب ایک اجازت دیں تو میں اپنی تربیت کے لیے بات عرض کروں کہ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا، اور توثیق آپ کریں گے اس کی یا ترمیم، کہ رحمان اور رحیم کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے جی کہ رحمان وہ ہے جو رحم کی طلب کے بغیر جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے. واہ 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 واہ. اور تمہیں وہ چیز دیتا ہے جس کی طلب تمہیں ہے لیکن تم طلب نہیں کر رہے. کیا بات. حاجت تمہیں ہے، طلب نہیں کر رہے. اور اس کی مثال بھی دی. اور رحیم کا جسم دگی سے، یعنی اس کی مثال جو دی وہ بہت عمومی ہے، اور یہ طلبہ کی سمجھنے کی ہے، نوجوانوں کی سمجھنے کی ہے کہ سورج ہے، وہ روشنی بکھیر رہا ہے. بالکل بالکل. اس کو انتخاب والی بات نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص سورج کے سامنے آ رہا ہے تو وہ متمتع ہو رہا ہے روشنی سے بھی اور اس کی گرمی سے بھی. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو بھی اسے وہ پہنچا رہا ہے. اور جو شخص یہ نیت کر کے وہاں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت میں رحیم ہونے کی صفت یہ ہے کہ جو وہاں آ رہا ہے رحم طلب کرنے کے لیے، اس کو وہ دے رہا ہے کہ جس کو حاجت ہے جس چیز. کیا بات. ان دونوں کو اس طرح کہا ہے. ایسے ہی میں اپنی تربیت کے غرض سے بہت عمدہ آپ نے انداز میں اس کی وضاحت فرما دی. اب آئیے متکبر پر. دیکھیے صوفیہ نے خاص طور سے، علماء نے خاص طور سے، اور فقیہان اسلام نے خاص طور سے اس لفظ کی تشریح بہت وضاحت کے ساتھ کی ہے. وہ اس طرح اس طرح کی ہے کہ نمبر ایک، تکبر کسی کو زیبا نہیں. وہ ذات واحد ہے جس کو کبر اور تکبر زیبا ہے، کوئی اور نہیں، ہو نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ متکبر کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تکبر ہی نہیں کر رہا، بڑا بھی ہے. سب سے بڑا وہ ہے اور کبر اسی کو زیبا ہے. واہ واہ واہ. تو ایک تیسری بات متکبر کی یہ ہے، اگر وقت ہے تو سر اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک مختصر سا وقفہ لے لیں، پھر آپ کے یہ جو تیسرا آپ کی جو توجیہ ہے یا اس کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد سر عنایت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایمان باللہ بنیادی موضوع، اور اللہ رب کریم کی جو صفات ہیں اس پر المتکبر پر بہت عمدہ انداز میں پروفیسر انوار احمد سعید صاحب اپنا جواب عنایت فرما رہے تھے. میں چاہوں گا اس کو جی میں دو چیزیں عرض کر چکا تھا، تیسری جلدی سے عرض کر دوں تاکہ بات
مکمل ہو جائے وہ یہ کہ المتکبر کے لیے اور آگے جا کر یہ کہا ہے کہ یہ وہ صفاتی اس میں گرامی ہے اللہ رب العزت کا اسماء حسنہ میں کہ جو ذاتی صفت یعنی اللہ کی تشریح کرتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مقابل، ایسے کبر اور تکبر اور بڑائی اور عظمت اور اولا اور اعلیٰ ہونے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا علاوہ متکبر کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ناظرین ایک بہت اہم سوال، اور المحیی الممیت، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں تو وہ ایسے ہیں کہ جو صفات ایسی صفات ہیں کہ جو متصادم، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا آپ؟ یہ بڑا اہم ایک وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحیی الممیت، وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا۔ المحیی اسے کہتے ہیں جو خود ہمیشہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اور قرآن کریم نے الحی القیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ذکر فرمائے۔ ہمیشہ قائم و دائم ہے، بے شک، کبھی اس کو زوال نہیں آنے والا، اور ہمیشہ زندہ اور قائم دائم، ہمیشہ قائم و دائم، بالکل۔ اور اصل حیات دینا اور اصل موت دینا یہ اسی کا کام ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، خواہ وہ مادی حوالے سے ہوں یا روحانی حوالے سے ہوں، وہ اس کے اسباب ہیں۔ کیا بات، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ زندگی برقرار رہے، اس کے لیے ہم دوائی بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور اس میں بزرگان دین کے تصرفات بھی ہمیں بہت جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے اسباب کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس نے جو ہے وہ اسباب خود ہی دنیا والوں کے لیے یہ پیدا فرمائے۔ مگر اصل یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو موت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، لیکن وہ بے وقوف اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی میں اتنے سال زندہ رہوں گا، کیوں بھائی تم اتنے سال زندہ رہو گے؟ تو ان کی فہرست آپ دیکھیں، فہرست میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں اتنے ڈاکٹرز کا انتظام کروں گا، اتنی دوائیوں کا انتظام کروں گا، اتنی پرہیز کا انتظام کروں گا، اور اتنا جو ہے وہ جراثیموں سے بچنے کا انتظام کروں گا، ہاتھ بھی کسی سے ملاؤں گا تو میں جو ہے وہ دستانے پہن کے ملاؤں گا، اور یوں میں اتنا عرصہ زندہ رہ جاؤں گا۔ اس ساری فہرست میں آپ دیکھیں گے سارے اسباب کا ذکر ہوگا، مگر جن کی نظر اللہ تک نہیں پہنچ پاتی، جو حقیقی زندگی دینے والا تو اس تک جو ہے وہ انسان کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ ایک ان دو ناموں کے حوالے سے بنیادی چیز ہے جو اس نے قرآن کریم میں ذکر کی۔ اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حیات کس طرح دیتا ہے، تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو زندگی پانی کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حقیقت بھی اس نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے کہ کائنات میں جس چیز کو بھی حیات ملی ہوئی ہے اس کی بنیاد میں پانی اور واٹر موجود ہے۔ تو وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے یہ پانی جو ہے تمہاری دسترس میں کر دیا، اگر میں چاہتا کہ یہ پانی زمین کی تہوں میں چلا جاتا تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس پانی کو باہر نکال سکتا ہے۔ تو یہ اس کی اس زندگی دینے کے حوالے سے معاملہ ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کے صفات میں باہم جو ہے مانوی اعتبار سے جیسے تضاد ہے، تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فاعلی اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ زندگی دینے والا ہے اور بیک وقت وہ موت دینے والا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے تو اس کی دو صفتیں ہیں اور دونوں میں باہم تضاد بھی نظر آتا ہے۔ تو فاعل اور کرنے کے اعتبار سے یہ تضاد ہو سکتا ہے، مگر مفعولی اعتبار سے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیک وقت زندہ بھی ہو اور ایک شخص بیک وقت مردہ بھی ہو۔ اثر کے اعتبار سے جو ہے یا تو ایک چیز زندہ ہوگی یا ایک چیز مردہ ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کی ذات اور فاعلیت کے حوالے سے وہ زندہ کرنے والا بھی بیک وقت ہے اور مارنے والا بھی بیک وقت ہے۔ اس کی صفت حی بھی اس کے ساتھ ہمہ وقت قائم ہے، اور اس کی صفت ممیت بھی ہمہ وقت اس کے ساتھ قائم ہے۔ یہی فرق ہے مخلوق اور خالق میں بھی،
جی میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں. اچھا آپ سننے والے ہیں، میں اس وقت سننے والا ہوں جب کوئی کچھ سنانے والا ہو، اور وہ ایسا سمیع ہے، کوئی سنانے والا ہو نہ ہو وہ سمیع ہے. اس کے ساتھ اس کی صفت قائم و دائم ہے، کیونکہ اس کی صفات ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے. اور بندوں کی جو صفات ہیں وہ عارضی ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں. وہ سماعت لے لے تو سماعت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ صفات میں، اللہ پاک کی جو صفات ہے اس میں اس کی شان ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا سرنامہ کلام بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے اس سورہ مبارکہ کے نام ہیں. اس میں ایک جو آیہ مبارکہ جس کا ابتدا میں حوالہ آیا، مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک، یوم حشر کا مالک. اب ویسے دیکھا جائے تو ہمارا ہر دقیقہ، ہمارا ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہماری پوری عمر، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے تابع فرمان ہے، اللہ کی قدرت کے اندر ہے. تو یہاں یہ تخصیص جو ہے مالک یوم الدین، اس آخری دن کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس آخری دن کا مالک، یوم حشر کا مالک. کیا فرمائے گا اس تخصیص کے حوالے سے؟ بڑا انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہر چیز، ہر لمحہ کا مالک وہی ہے، تو پھر اس طرف حوالہ کیوں دیا گیا؟ کیا نازک سا معاملہ ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت جب کی ہے تو اور زیادہ نازک ہو گیا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ جس طرح حضرت نے شروع میں فرمایا تھا، اور یہ سورہ فاتحہ میں، کہ وہ صفات جو ہیں کہ وہ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے. اب یہ مالک یوم الدین پر جب ہم آ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ایک اشارہ فرمایا کہ سارے اوقات اس کے، سارے ایام اس کے، سارے حیات اس کی، دی ہوئی بھی اس کی اور لینے والا بھی وہی ہے. تو پھر اس میں مالک یوم الدین کی کیا بات آ گئی؟ تخصیص کے ساتھ، امتیاز کے ساتھ. مالک تو سارے ایام کا ہے، یوم الدین. یہی اہم ترین بات ہے جو تعلیم کی جا رہی ہے ہمیں، کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک یوم وہ ہے جب حساب دینا ہے. اور جب حساب دینا ہے زندگی کے بعد کی زندگی کا، اللہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زندگی تمہاری یہاں مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جو انسان کو فکر آخرت کی طرف لانا، احتساب مالک تمہارا یوم الدین وہاں ہے، وہ ہوگا، اللہ ہوگا، حساب کتاب وہاں ہوگا. اور وہ جو یوم الدین ہے، ایک ایسا یوم بھی کہ جو دین سے مشروط ہے، اور دین سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کارکردگی اور جو آپ کا کام ہے اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک وہ ہے. یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہیں کہیں ملیں گی، رحیم بھی مل جائے گا، کوئی رزاق بھی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن جو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا وہ مالک یوم الدین کا ہے. کہ یہ وہ دعویٰ ہے، یا یہ وہ صفت ہے، یا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت ہر ایک کے معاملات کو اس کے حساب سے نکال کر دے رہا ہے. اور یہ صفت، یہ خوبی، یہ مرتبہ، یہ مقام کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسی مقام اور مرتبے اور منزل اور دن اور یوم کے لیے ہی تو وہ حساب لے رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بالکل میں چاہتا ہوں شامل ہوں آپ اس میں اور اپنا اوپینین پیش کریں. بہت اچھی وضاحت فرمائی سر نے، اور خلاصہ اس کا یہ بھی ہے کہ دیکھیں مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، تو وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور زمین و آسمان کیا، 7 زمینوں کی تہ میں اور اس کے بھی نیچے جو ہے وہ اسی کا ہے. اللہ تو وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اس نے جوڑا اس کو یوم الدین سے. اس اینگل سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں تو اپنے دعوے کرنے والے بڑے مل جائیں گے کہ میں مالک ہوں. فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی، بھائی مالک میں ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا. قارون نے کہا یہ ساری دولت میری ہے. تو دنیا میں تو چلو یہ ہو جائے گا کہ ملکیت کے دعوے کرنے والے نظر آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ دعوے کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، صرف وہی مالک ہوگا. اس دن کس کی جرت ہوگی کوئی کہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے؟ تو اس کے مالک ہونے کی جو شان ہے اس کا جو اظہار میدان محشر میں ہوگا، اور میدان محشر میں جو اس کی مالکیت ہوگی کہ دعوے کرنا تو بڑی بات، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا.
اور گفتگو کا آغاز بھی شفاعت مصطفیٰ سے صلی اللہ ہوگا علیہ اور وہ بھی رب کے سامنے سجدہ کر کے ہوگا، سر جھکا کے ہوگا۔ امام الانبیاء بھی سر جھکا کے بات کرنا شروع کریں گے، یہ اس کی شان مالکیت ہے۔ تو وہ ہے تو ہر چیز کا مالک، لیکن مالک یوم الدین اس کی ایسی صفت ہے جس کا میدان محشر میں بڑا اظہار ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے سر۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ رب کریم کی صفات کی، دیکھیں بات چلتے 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 آخرت پر آ گئی، مالک یوم الدین پر آ گئی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں گھروں میں، پالیٹکس کو کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں کو کرتے ہیں، اللہ کے جو صفاتی اسماء مبارکہ ہے اس پر اگر بات کی جائے تو کس قدر ہمیں ہماری جنریشن کو فوائد ہو سکتے ہیں، اور یہ کتنی انفارمیٹیو ایک چیز ہے جو ایک پروگرام کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے۔ اگر ہم عمومی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، موضوعات میں شامل کر لیں، تو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ان موضوعات کے۔ آپ نے بہت اچھا اشارہ فرمایا۔ دیکھیے پڑھے لکھے گھرانوں میں اب خاص طور سے دنیا کے نقشے آویزاں ہوتے ہیں، بالکل مختلف جو چارٹس ہیں، جدول ہیں، وہ آویزاں ہوتے ہیں۔ بالکل سائنس کے اور جدید ترین تحقیقات کے جو نتائج ہیں وہ آویزاں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو آتے جاتے دکھانے کے لیے آویزاں۔ اس میں اگر یہ صفاتی نام وہاں موجود ہوں ترجمے کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کی شان کیا ہے، تو آتے جاتے بچے انہی کے پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو پھر محسوس کریں گے یا پوچھیں گے یا پوچھیں کہ یہ المتکبر سمجھ میں نہیں آیا، ہاں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا تو کیا پھر آپ سمجھائیں گے اور بتائیں گے۔ اور بیٹا وہ آخری بات اس متکبر، زمن میں عرض کروں کہ دیکھیے اس کے لیے ایک تربیتی نظام آپ کو کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، اور گھر میں یہ بات نہیں بتاتے کہ ایک اسکول یہ بھی ہے کہ یہاں تربیت ہونی چاہیے، وہاں کی حاجت اور انتظار نہیں کرنا۔ بہت شکریہ ادا کروں گا سر آپ کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ تجویز آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تجویز کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سینے میں یہ 99 نام ہوں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، اور یہ جو تجویز ہے بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو عام زندگی میں اپنے اس کا اطلاق کریں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی سب